بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ یہ احساس کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہماری زبان خاموش ہو یا ہمارے دل کے اندر طوفان برپا ہو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خاموش ضرور ہوتا ہے، مگر وہ ہماری ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی 4 بڑی نشانیاں ہیں۔ جو درد تمہارے دل کے اندر اٹھتا ہے، جو آنسو تم آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کے اندر گراتے ہو، جو بات تم کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے، وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر اگنے والی ہر فکر کو، ہر ارادے کو، ہر احساس کو وہ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر کوئی انسان تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی تمہارے دل کو توڑ دیتا ہے، کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تو کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اللہ یہ سب نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ درد اس لمحے تمہارے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کا ایک اصول ہے، اس دنیا میں کوئی ظلم ضائع نہیں جاتا، نہ کوئی نیکی چھپتی ہے، نہ کوئی ظلم چھپتا ہے، ہر چیز کا حساب ہوتا ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ اسی لیے اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ وہ کسی کو تکلیف دے کر آرام سے بچ جائے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کا انصاف بہت گہرا ہے۔ کبھی کبھی اللہ فوراً بدلہ نہیں لیتا، کبھی کبھی وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مگر جب اللہ کا انصاف آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بدلہ انسان نہیں لیتا بلکہ اللہ خود لیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا میں ایسے کون لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کی 4 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ نشانیاں موجود ہوں اور کوئی اس کو تکلیف دے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی 4 نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ انسان کی سمجھ سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً بدلہ ملے، لیکن اللہ کا نظام بہت گہرا ہے۔ کبھی کبھی ایک ظلم کا بدلہ آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب وہ آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی جب ایک مظلوم انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی آواز سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ایک مظلوم کی آہ نے ظالم کی پوری زندگی بدل دی۔ کبھی کبھی وہ انسان جو کچھ نہیں کہتا، وہ خاموش رہتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر وہ جو درد ہوتا ہے، وہی درد ایک دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو چیخو پکار نہیں کرتے، وہ ہر جگہ جا کر شکایت نہیں کرتے، وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں دوڑتے، وہ بس اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل میں درد تو بہت ہوتا ہے، مگر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہی میرا انصاف کرے گا۔ اور یاد رکھنا، انسان کے دل سے نکلنے والی آہ بہت طاقت رکھتی ہے۔
کبھی کبھی انسان ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس کے دل کے اندر جو درد ہوتا ہے وہی درد ایک دعا بن جاتا ہے اور وہ دعا اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بظاہر بہت کمزور لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں اگر تم کسی انسان کو آزماؤ تو اس کی طاقت کو نہ دیکھو، اس کے رب کو دیکھو، کیونکہ بعض لوگ بظاہر کمزور ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو تکلیف دینا انسان کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایسے لوگوں کی 3 اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں اتنی گہری ہیں کہ اگر تم انہیں سمجھ لو تو تم اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے انسان کو تکلیف دینے کی جرت نہیں کرو گے، کیونکہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کا ایک خاص اصول ہوتا ہے کہ ان کا بدلہ انسان نہیں لیتا بلکہ اللہ خود لیتا ہے۔ وہ لوگ جو خاموشی کے ساتھ ظلم برداشت کرتے ہیں، جو شور نہیں مچاتے، جو ہر جگہ جا کر اپنی کہانی نہیں سناتے، وہ بس اپنے رب کو گواہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کو تکلیف دے تو اللہ ان کا بدلہ لینے میں دیر نہیں کرتا۔ جو انسان اپنے درد کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، جو انسان صبر اور توکل کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ کا انصاف انسان کے سامنے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ بھی کسی تکلیف یا دھوکے سے گزر رہے ہیں تو دل میں یہ بات رکھیں، خاموش رہو، صبر کرو، اللہ کے ساتھ رہو، اور دیکھو کہ کس طرح وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے حق میں حالات بدلتا ہے۔ ایسی ہی دوسری نشانی ہے وہ لوگ جو اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں۔ توکل سننے میں بہت آسان لگتا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں توکل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ توکل صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ اس حالت کا نام ہے جب انسان کے پاس ظاہری اسباب کم ہو مگر پھر بھی اس کا دل مطمئن ہو، اسے یقین ہو کہ میرا رب مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہوتا، ان کے پاس بڑے وسائل نہیں ہوتے، ان کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے، وہ روز کی کمائی سے روز کا گزارا کرتے ہیں، کبھی کبھی گھر میں اتنا سامان بھی نہیں ہوتا کہ کئی دن کا خرچ جمع ہو، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رزق دینے والا انسان نہیں اللہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ حالات بدلنے والی طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں مگر ان کے دل میں امید باقی رہتی ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بار بار ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ایسے توکل کرنے والے انسان کو تکلیف دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ اس ظلم کو نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ اپنے معاملات پہلے ہی اللہ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر اللہ خود اس کے معاملات سنبھالتا ہے۔ یہ دوسری نشانی تھی، لیکن ایک تیسری نشانی بھی ہے جو بہت خاص ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا دل صاف ہوتا ہے، اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں،
उन लोगों से मोहब्बत से बात करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखते, वो हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां मोहब्बत फैला देते हैं। लोग उनके साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। उनकी तबीयत में तकब्बुर नहीं होता, वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, वो बस सादा दिल होते हैं। और ऐसे दिल वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह दिलों को देखता है, इंसान के जाहिर को नहीं, बल्कि उसके दिल की नीयत को देखता है। इसीलिए बाज लोग बज़ाहिर बहुत बड़े आलिम नहीं होते, बहुत ज्यादा इबादत गुजार भी नहीं होते, मगर उनके दिल इतने साफ होते हैं कि अल्लाह उन्हें खास मोहब्बत देता है। और अगर कोई इंसान ऐसे साफ दिल इंसान को तकलीफ देता है, उसके दिल को तोड़ देता है, तो याद रखना दिल तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे इंसान को तकलीफ देने वाले को अपने ही अमल का नतीजा देखना पड़ता है।